ہے نا جی. وہ کہتے ہیں میں ہوں تو یہ کائنات ہے, میری آنکھیں ہیں تو یہ جلوے موجود ہیں, میں ہوں تو میری وجہ سے یہ سب کچھ ہے, میں ہوں تو یہ دنیا میرے ساتھ آباد ہے. مجھے مالک نے اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ میں اس دنیا کے ساتھ کنیکٹ کروں, خالی آنا جانا میرا مقصد نہیں ہے. تو مجھ پہ مہربانی مالک نے کی ہے, اور اس مالک کی مہربانی کو اس زندگی میں شناخت کرنا, تسلیم کرنا, اپنے اوپر لاگو کرنا, یہی کام ہے اصل میں کرنے والا. تو منفی میں سے اسمیل آئے گی لوگوں کو, تھوڑی دیر بیٹھیں گے پتہ چل جائے گا. مجھے وہ ایک شو میں گیا, انہوں نے کہا جی وہ پیسے والا ہوتا ہے, لوگ اس کے بڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو گاڑی سے اترتا ہے, لوگ سلامی کرتے ہیں, سر جی السلام علیکم ہے, تو کیوں, میں نے کہا کیوں کرتے ہیں لوگ سلام, اس کو پیسے لینے ہوتے ہیں اس سے, کہ ظاہر سی بات ہے پیسے والے سے پیسے لینے ہوتے ہیں. میں کہ وہ پیسے نہ دے تو پیچھے جو رہ جانے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, بڑا غرور والا ہے, بڑی اکڑ ہے اس کے بیچ میں, بڑا پیسے کا غرور ہے, اس کو کیا سمجھتا ہے, اور وہ بھی غرور سے دیتا ہے, اس کے لیے اتنے بہت ہیں, اس کو دے دو 100 روپے دے دو, ہے نا جی. اور جہاں پہ بیٹھے گا وہاں پہ اربوں کی باتیں کرے گا, اربوں خربوں کی, اور جب اللہ کی راہ میں دینے ہوگے اور روپیے گنے گا اس وقت. دیکھیں ذرا کیا کرتا ہے وہ. تو یہ جب تک مالک اس دنیا میں وہ آپ کو انمتا لہم والے لوگوں سے آپ کو متعارف نہیں کرواتا, یہ اس کا رب کا بڑا شکر ہے کہ وہ جگہ جگہ اس نے روشنیاں پھیلائی ہوئی ہیں. آپ روشنی کے قریب بیٹھو تو آپ ہی روشن ہونا شروع ہو جاؤ گے, اندھیرے میں بیٹھو گے تو تم بھی تاریکی کا حصہ بنتے چلے جاؤ گے. چام چٹھ وانگو انا ہویا, اس سورج کا کوئی قصور نہیں. یعنی کہ چمگادڑ کو کہتے ہیں کہ جلوہ آفتاب نظر نہیں آتا, ہے نا جی. وہ کہتے ہیں چمگادڑ اور چور ان دونوں کو سورج اچھا نہیں لگتا. اسے کھلا ہوتا ہے نا سر, نظر آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جلوہ آفتاب سے بھاگتے ہیں یہ دونوں. اور چمگادڑ کو کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے, یہ پرندوں کی دنیا میں پرندہ ہے اور میملز کی دنیا میں میمل ہے. ہر جگہ فٹ ہونا چاہتا ہے, ہر جگہ جو فٹ ہونا چاہتا ہے وہی تو منافق ہے, دنیا داروں میں بھی. یہ کیسے ہوگا؟ تو یعنی کہ اسلام کا چمگادڑ پھر وہ منافق ہے, وہ منافق ہے. تو ایک پیر صاحب نے اپنے بیعت یافتہ کو بھیجا ایک علاقے میں, جاؤ علاقے کی خدمت کرو. کچھ عرصے بعد بلایا کہ بھائی رپورٹ دو, تمہیں ادھر بھیجا تھا, کیا خدمت کی ہے لوگوں کی اور کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا جی لوگ بڑے خوش ہیں مجھ سے. اور کہ خلافت واپس. انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو اتنی اچھی رپورٹ دے رہا ہوں کہ سارے لوگ بڑے خوش ہیں. انہوں نے کہا یہی تو خلاف ہے, سارے تم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں, سارے تم سے ایک ہی طریقے سے خوش ہو سکتے ہیں, تم منافقت کرتے ہو کہیں نہ کہیں. سچ بولنے والا کہیں کڑوا ہوگا, اس کو کہیں پسند کیا جائے گا. ایک عالم دین شراب کی محفل کے اندر بدنام ہوگا. ہر آدمی اپنی جب تک وضاحت نہیں نہ کر لیتا تب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکتی. اور ایک ہی آدمی کا ہر جگہ پہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں بینکرز ایک اور کمیونٹی ہے, بینکر حضرات جو ہیں وہ سارے بینکر ہی ہوں گے. مجھے سرکار نے ایک دفعہ بھیجا نا, وہ ہمارے بلال صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کی بیٹی کی شادی تھی. تو سرکار نے مجھے کہا کہ تم جاؤ. میں نے شلوار قمیض پہنی, اوپر ویسٹ کوٹ پہنی, تو میں تیار ہو کے آ گیا. مجھے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہو تم؟ میں کہا جی وہ فلانے ہوٹل میں جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہاں پہ کس طرح کے لوگ آئے ہوں گے؟ میں نے کہا جی بالکل مجھے اندازہ ہے, بینکر آئے ہوں گے, اور وہ ساری ان کی کمیونٹی میں بینکر ہی ہیں. تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے انہوں نے ڈریسنگ کیسی کی ہوگی؟ میں نے کہا جی بالکل مجھے اندازہ ہے سب نے پینٹ کوٹ پہنا ہوگا. شناخت بتا رہا ہوں ہے, سارا مجھ سے پوچھا تفصیل سے. تو کہتے ہیں اتنے سارے پینٹ کوٹ والے لوگوں کے اندر تم شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے, تمہیں عجیب نہیں لگے گا؟ تو میں نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے سوچا, پوری میں نے پکچرائزیشن کی کہ ہر طرف پینٹ کوٹ والے پھر رہے ہیں اور میں ویسٹ کوٹ والا جہاں بیچ میں اکیلا پھر ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ بلال صاحب مجھے تو جانتے ہیں, ان کو میں نے کون سے کپڑے دکھانے ہیں؟ تو وہ مجھے وہ خیال آیا نا کہ بلال صاحب ہیں, تو میں ایزی ہو گیا. میں نے کہا جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے جاننے والے نہیں ہیں,
تو آپ بڑے خوش ہوئے اس کے اوپر کہ تم اس دام میں نہیں آئے کہ سارے کیسے دکھ رہے ہوں گے تو تم کیسے دکھ رہے ہوگے ہے. تو آپ نے کہا جہاں تمہیں سب لوگ جانتے ہیں وہاں کپڑوں کا کیا ذکر, اور جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا وہاں کپڑوں کا کیا ذکر. ہاں واہ واہ. تو جاننے والوں میں آپ کیسے جانے جاتے ہیں. سرکار کہتے تھے تمہارا نام کیا ہے, اور یہ نہیں جو تم نے رکھا ہوا ہے, تمہارا اصل نام دوسرے کے دل میں ہے جو تمہارے بارے میں وہ سوچتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ شناخت ہے تمہاری, وہ ہے تمہاری اصل پہچان جو دوسرے کے دل میں تم نے ڈال کے رکھی ہوئی ہے. اگر تو دوسرے کے دل میں تمہارے لیے دعائیں نکل رہی ہیں تو شکر ادا کرو, مالک نے وہ لوگ دے دی جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر دوسرے کے دل سے بد دعائیں نکل رہے, تمہارے اور فرعون کے درمیان میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا, تم دونوں کی عاقبت ایک جیسی ہے, چلو بھاگ جاؤ. تو جس کیمپ میں جانا چاہ رہے ہیں نا آپ بعد میں, اس کیمپ کا انتخاب یہیں پہ ہونا ہے. ہاں کس قافلے میں شامل ہے, کس قافلے میں شامل ہونا ہے, کس جھنڈے میں آپ نے جانا ہے. وہ تو جھنڈے ہوں گے, سالار ہوں گے, آپ نے بھی تو اپنا جھنڈا ڈھونڈنا ہے کہ نہیں ڈھونڈنا. جھنڈے کے اندر چلے جائیں تو اچھا, نہیں تو ڈنڈا تو پھر ہے ہی نا. یا جھنڈا یا ڈنڈا. اللہ واہ واہ. تو مالک کا اتنا شکر ادا کریں کہ مالک نے, آپ کچھ بھی ہو سکتے تھے, آپ کو اللہ نے انسان بنایا, مہربانی کی, اللہ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. کسی نے کہا حضور کتنا اچھا ہوتا ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے. آپ نے کہا وہ شکر کرو نہیں تھے, ورنہ ہو سکتا ہے تم ان کے خلاف جنگ کرنے والوں میں ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شکر نہیں کرتے کہ بنا بنایا کھیل مل گئے تمہیں. الحمدللہ ہیں اگر کربلا کے قافلے میں ہوتے تو ادھر ہوتے یا ادھر ہوتے. ہمت ہے. اللہ اکبر. اوہ اللہ اکبر. والدین کا یہ بھی احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس دور میں ہم پیدا نہیں ہوئے, اس دور میں نہیں پیدا کیا. صحیح بات ہے. کتنا شکر مالک کا کہ امتی کی شکل میں چل رہے ہیں ہم. کتنی مہربانی ہے ہمارے اوپر. تو محبت ہمیں گھر سے مل گئی, آسانی سے مل گئی, امت مل گئی, اسلام مل گیا, کتنا کچھ مل گیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے شکرانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو بانٹو, اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرو. اور یہ شر نہیں اس کا کوئی عبادت قبول ہوگی, نہیں اس کی کوئی چیز قبول ہوگی مالک کا ہاں جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے. ہمسایوں کو تنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ نفاق ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اندر جھگڑا پیدا کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ عملیات کرنے والے لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ منفی بھی ہوتی ہیں, یہ مثبت بھی ہوتی ہیں. کیا ہوتے ہیں کھیل؟ ستارے کدھر سے چلتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس کے حکم پہ جا رہے ہیں, کیا ہے کھیل سارے کا سارا. غور کرو, سمجھو یہاں پر, اور ان کی اطاعت کرو جن لوگوں کا سیدھا رستہ ہے, اور وہ انعام یافتگان لوگ ہیں. اور اللہ کا رستہ سیدھا رستہ, صاف رستہ, کھلی موٹر وے ہے, سکون نہ گاڑی چلاؤ, کوئی جلدی نہیں, ایزی چلتے جائے. ہمیں بڑی جلدی ہے, رش بھی اتنا نہیں ہے. ہاں ہمیں جلدی ہے, ہر چیز میں بڑی جلدی ہے, اور فٹافٹ کر لیں, یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. کیا وہ تو تم نے کیا کیا ابھی تک زندگی کے اندر, کیا کرنا ہے تم نے؟ گھر سے قبرستان کا سفر ہے, کتنی ترقی چاہیے, کتنے پیسے چاہیے؟ غور کر لو زندگی کے اندر. مالک کا شکر بھی ادا کرو, اللہ نے تمہیں پیسوں والا بنایا ہوا ہے, لیکن غریب کی غربت کا مذاق مت اڑانا. اس کی شان اور ہوتی ہے, اس کی بات اور ہوتی ہے. وہ اگر اس نے غربت میں صرف اللہ کا شکرانے کا ایک لفظ منہ سے نکال دیا, تمہاری ساری دولت پہ بھاری ہے وہ. واہ سبحان اللہ, بے شک, واہ واہ سبحان اللہ. تو مالک کے ساتھ تعلق اس دنیا میں, اس کے محبوبوں کے ساتھ تعلق, جمال کا پہرا, ماں باپ کی دعاؤں کا پہرا, نیکیوں کا پہرا, خدمت جو لوگوں کی ہے ان کی جو نتیجے میں دعائیں مل رہی ہیں. تھوڑا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میری دعاؤں میں آپ شامل ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, اللہ اکبر. ہم تو اپنی دعاؤں سے نہیں, ہمیں فرقت لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خاتون ملی, کہتی میں نے جب سے بھائی صاحب کو پڑھنا شروع کیا ہے, میری ہر نماز میں 2 نفل ان کے لیے ہوتے ہیں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. سرکار کا شعر بھی یاد آ گیا کہ وہ جو کردار کا مثالی ہے اس نے صورت میری چرا لی ہے, تو نے ہر ایک دل کیا زخمی, میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے. آج بھی وہ دعا جاری ہے, آج بھی وہ دعا جاری ہے. سبحان اللہ جی. تو دعا لینے والے بنے, تکلیف دینے والے نہ بنے, راحت کا پیغام بنے لوگوں کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم تکلیف دینا تو بند کر دو, لوگوں کے دل زخمی کرنا تو بند کر دو. یہ زبان کو ہی تھوڑا سا ذرا اللہ کا واسطہ دے دو کسی طرح سے کہ چپ کر جا, اگر تم خیر نہیں بول رہی ہے تو چپ کر جاؤ, اس سے بہتر ہے اگر تم خیر نہیں بول رہی ہے تو. کیونکہ اگر صبح اٹھ کے نا ہر صبح اٹھ کے فجر کے بعد نا اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ آج کے دن میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اللہ, بڑی دعا ہے جی, بڑی دعا ہے جی. بالکل دعا کیا کریں. اور یہ میں کی شناخت جو ہے نا یہ ہے اندر ہی, لیکن اس کے لیے ایک آئینہ درکار ہے. وہ سرکار نے کہانی سنائی تھی نا کہ رومیوں اور چینیوں والی, کہ دونوں کو ایک ایک دیوار دے دی, درمیان میں پردہ لگا دیا. انہوں نے کہا تم ادھر اپنے فن کا مظاہرہ کرو, تو اس نے کہا تم ادھر اپنے فن کا مظاہرہ کرو. وہ چینیوں نے جناب وہ دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا, رگڑ کے شیشہ بنا دیا, اور ادھر سے رومیوں نے دیوار کے اوپر نقش و نگار خوبصورت پینٹ شینٹ کے سارا کچھ کر دیا. درمیان میں سے جب وہ پردہ گرایا گیا تو اس رنگوں کا جو عکس اس دیوار کے اوپر پڑا تو وہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا. تم شیشہ بن جاؤ. کیا ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا, وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے, ہے نا جی. تو یہ تمہارے اندر ہی جلوہ گری ہونا شروع ہو جائے گی, شیشہ بننا شروع ہو, صاف شیشہ جس کے اندر کوئی میل نہ باقی رہ جائے, کوئی کچیل نہ باقی رہ جائے, دھند نہ کوئی باقی رہ جائے, صاف شیشہ. وہ منعکس ہونا شروع ہو جائے گا بیچ میں سے. یہ اس ذات کا جلوہ وہ تو ہے ہی ہے. تو جلوے اگر آپ میں سے نظر آنے شروع ہو جائیں تو خیر ہی خیر بٹ رہی ہے, اور کیا ہے. تو جو لوگ خیر بانٹ رہے ہیں وہ مشہور ہوں نہ ہوں, کہیں پہ رجسٹرڈ ضرور ہوتے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ان کا کوئی عمل بھی رائے گا نہیں جاتا, کہیں نہیں جا رہا. اگر آپ کی بدی بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے, آپ کی نیکی بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے خیر ہی بٹے, ہم سے کسی کا کوئی ڈیلیبریٹلی نہ دل آزاری ہو نہ نقصان ہو. تو یہ دعا اللہ سے کیا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے حالات پہ رحم فرمائے اور اپنا بنا کے رکھے, اپنے رستے پہ چلانے والا بنائے. اور سب سے بڑھ کر جو سرکار کہا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں درود شریف پڑھنے والا بنائے. سبحان اللہ. جس دل میں درود شریف ہے وہ قرب میں ہے, وہ اللہ کی راحت میں ہے. وہ دل کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا, کیونکہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد موجود ہے. تو سب سے بڑا ہماری زندگی کا اگر کوئی مصرف یا کہنا چاہیے کہ انتہائی کیا ہے عروج کا, سنگیدر حبیب ہے اور سر غریب کا, کہ سوچ پہ ہے آج ستارہ نصیب کا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اوج ہے آپ کا, یہ عروج ہے آپ کا, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قدموں تک آپ کو اگر مل جائے. آپ نے کہا کبھی دیدار نہ مانگنا, ہمیشہ نقش قدم مانگنا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. نقش قدم مل جائے تو بس وہیں پہ نقش قدم کو چوم کے آگے چلنا شروع کر دو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں نہ دیکھیں وہ تو دیکھ رہے ہیں, وہ تو دیکھ رہا ہے. پھر آپ کی جب واقفیت ہوئی تھی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں منیا نال یقین دے, میں ویکھیا اکھاں نال, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੁੰਡੀ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘੁੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵਾਲ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਬਤ ਵੱਜਦੀ, ਇਹ ਅਜ਼ਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹ ਮੀਮ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو یہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں, اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. ہاں ہاں ہاں, واہ واہ. سبحان اللہ. تو یہ بس مالک آپ کو اگر یہ اس والی میں سے متعارف کروا دینا, یہ والی جو میں ہے یہ تو خوبصورت ہے. ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ تنہائی آشنائی بھی ہے, لیکن تنہائی ایک وبال بھی ہے, ایک بیماری بھی ہے.
تو یہ آپ نے خود کھڑے ہو کے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اپنے اندر کو کہ یہ میرا مائنس کا حصہ ہے، یہ میرا وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ گرے ایریاز ہر بندے نے اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گرے مٹانے شروع کر دیں آہستہ آہستہ، تو جلوہ صبغت اللہ بن جائیں گے پھر آپ، ہیں سبحان اللہ کا رنگ جو ہے نا، موہے پیر پایو نظام الدین اولیاء ہے، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نظام، وہ کہتے ہیں جو رنگ آپ پہ چڑھا ہے مجھ پہ بھی وہی رنگ چڑھا دیں، اللہ اکبر۔ تو وہ رنگ ہی تو اصل میں ساری کہانی ہے، وہی آپ کی شناخت ہے، وہی آپ کی میں ہے، وہی آپ کا کہنا چاہیے عروج ہے کہ جس میں نے متعارف ہونا ہے، اور ایک میں کو آپ نے مارے بغیر یہاں سے جانا نہیں ہے، اس کو جتنا جلدی اس کو مار دینا، وہ جو آپ کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتی ہے، سوچ کو کمینہ کر دیتی ہے، سوچ کو کمینہ کر دیتی ہے، بدنصیب کر دیتی ہے۔ ہاں بالکل جی۔ تو مالک کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس دعا دینے والے اگر لوگ موجود ہیں، ماں باپ کی شکل میں ہیں، دعا لیں۔ آپ نے کہا ماں باپ پڑھے لکھے ہوں جاہل ہوں، ماں باپ ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں، سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں سے تو پیر کامل ملتا ہے، اور کیسے ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔